اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے کتاب اللہ میں، اور یہ اسی دن اس کا نام اور اس کی گنتی ہو گئی جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا، حرمت والے مہینے قرار دیا، وہ 4 مہینے یہ ہیں: محرم الحرام، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ان میں مسلمانوں پر، ان مہینوں میں مسلمانوں کو جنگ و جہاد سے روک دیا گیا۔ پھر آیت کریمہ ایک دوسری جگہ نازل ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں تو پھر تم جہاد کرو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں نکل جاؤ۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ لیکن ہمارے بیچ میں آج جو مہینہ حاضر ہے یہ ان 4 مہینوں میں تو نہیں آتا، لیکن اس مہینے کی بھی فضیلت اور عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر آتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں بے شمار فضائل اور برکات رکھا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 مہینے ایسے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب ہے، واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی گاؤں محلے میں، شہر میں کسی نے بھی اگر اس مہینے کا چاند نہیں دیکھا یا دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا کسی نے بھی، تو سارے محلے والے، سارے شہر والے اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہیں۔ اور اگر کسی ایک نے بھی اہتمام کیا دیکھنے کا، نظر آنا نہ آنا الگ چیز ہے، اگر دیکھنے کا اہتمام کیا تو پھر سارے محلے والے، سب پورے گاؤں والے بریو ذمہ ہو جائیں گے اس ایک آدمی کی وجہ سے۔ کفایہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک نے بھی یہ ذمہ داری اٹھا لی تو پھر سب لوگ بریو ذمہ ہو جائیں گے۔ ان مہینوں کو جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ قرار دیا ہے وہ 5 مہینے ہیں۔ وہ 5 مہینے کون سے ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلا مہینہ شعبان کا ہے، پھر رمضان کا ہے، شوال کا ہے، ذی قعدہ کا ہے اور ذی الحج کا۔ یہ 5 مہینے جو کنٹینیو ہیں، اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا چاند دیکھنا، شعبان کا چاند دیکھنا واجب کفایہ کیوں ہے، واجب کیوں قرار دیا؟ کہا اس لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر رمضان کے چاند کے موقع پر ابر آلود ہو اور مطلع صاف نہ ہو تو جب آپ شعبان کا اہتمام اور اس کے چاند کا اہتمام پہلے سے کرتے ہوئے چلے آئے ہیں تو 30 دن پورا کر کے آپ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔
پتہ یہ چلا کہ شعبان کا مہینہ حقیقت میں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کا سبب ہے، وقت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ شعبان میں یعنی رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ سینچائی کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان جب آئے تو انسان فصل کاٹ کر گھر لے آئے، اور رجب کا مہینہ جب چاند نکلے تو انسان بیج فصل بوئے، اور جب شعبان کا مہینہ چل رہا ہو تو سینچائی کرے، اس فصل کو تیار کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور جب رمضان آ جائے تو فصل کاٹ کر گھر لے آئے۔ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ سمجھایا ہے ایک انسان کو کہ ایک آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ لوگ جو کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی یوں ہی سوکھی زمین پر اگر آپ بیج بو دیں، بیج ڈال دیں تو وہ بیج برباد ہو جائے، اس سے فصل نہیں اگنے والا۔ اور ایسے ہی اگر آپ نے زمین کو ہموار کرنے کے بعد بیج بویا مگر اس کی رکھوالی نہیں کی، اس کی دیکھ بھالی نہیں کی، اس کے ساتھ آپ اس کی سینچائی نہیں کی، تو وہ بیج بھی آپ کے لیے اس طرح کا فصل اگانے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب رجب کا مہینہ آئے تو وہ زمین جو کھیت کھلیان کے لیے بیج ہوتی ہے، بیج بونے کے لیے ہوتی ہے، یہاں حدیث میں تمثیل ضرور دیا ہے اس زمین سے، مراد ہم اور آپ کے سینے میں، ہم اور آپ کے دل میں، سینے میں جو ایک دل ہے، اس دل کی زمین کو ہمیں ہموار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اپنے دل کی زمین کو ہموار کرو، اس کو اس لائق بناؤ، اس کو تیار کرو، اور اس میں نیکی کے بیج بو، نیکی کے بیج اس میں ڈالو۔ جب رجب کا مہینہ آ جائے آپ نے نیکی کی بیج اس میں ڈال دی تو اب حکم یہ آیا کہ اب تم اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، اور جب شعبان کا مہینہ آئے تو تم اس کی سینچائی کرو، تم اس کی سینچائی کرو، آبیاری کرو، اسے پانی دو اور دیگر لوازمات کا اہتمام کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں سینچائی کا حکم دیا گیا، یہ سینچائی آپ اپنے اس دل کی زمین پر جو نیکی کا بیج بویا ہے آپ نے اس کی سینچائی کیسے کرنی ہے، آپ کس طرح سے اس کی سینچائی کر سکتے ہیں؟ تو آئیے اس تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے معمولات ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر انسان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر اور آپ کے معمولات کی اتباع کرتے ہوئے اگر شعبان کے مہینے کو گزارا جائے تو ہم اپنے سینے کی زمین کو جس میں نیکی کا بیج بویا ہے یقیناً وہ ہماری فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول یہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مکمل مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور اگر مسلم شریف کی حدیث کی روایت میں جائیں تو اس میں یہ آیا کہ ایک کا دکا روزہ آپ کا چھوٹتا تھا، ورنہ آپ پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے رجب کے مہینے میں اپنے دل کی زمین پر جو نیکی کا بیج بویا ہے اس بیج کی سینچائی اور اس فصل کی آبیاری کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں، کثرت سے روزہ رکھیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ارشاد فرمایا، تم نے شعبان کے بیچ کے روزے رکھے؟ شعبان کا جو درمیانی مہینہ ہے تم نے اس کا روزہ رکھا؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، کہ جب تم عید کی نماز پڑھ لو، عید الفطر کی نماز ادا کر لو، جب رمضان گزر جائے عید کی نماز ادا کر لو تو تم اس کے بدلے میں 2 روزے ضرور رکھ لیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر آپ سے بالفرض شعبان کے پورے مہینے میں روزہ نہیں ہو پاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو اپنے صحابی رسول، جو اپنے صحابی کو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم بیچ کے روزے ضرور رکھ لیا کرو، وہ بیچ کا روزہ کون سا ہے؟ شعبان مہینے میں جو بیچ کا روزہ ہے وہ 13، 14 اور 15 شعبان ہے۔ ان 3 دن کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے سینے کے، ہم نے اپنے دل کی زمین پر جو نیکی کا بیج بویا ہے اس میں رحمت الہی کی بارش کے ذریعے سے اس کی سینچائی ہو جایا کرے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، شعبان کے تعلق سے محدثین یہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ شعبان نے خود عرض کیا اے بار الہ، تو نے مجھے 2 مقدس مہینوں کے بیچ میں رکھا، رجب اور رمضان اس کے بیچ میں رکھا، یا اللہ ہمارے لیے کیا ہے اس 2 مقدس مہینے کے بیچ میں ہونے کا، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ہم میں کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو، ہم نے تمہارے لیے قرآن کی تلاوت رکھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے سینے میں، اپنے دل میں نیکی کی جو بیج بویا ہے اس بیج کی سینچائی قرآن پاک کی تلاوت سے کرنی ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اندازہ یہ لگائیے آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں برکت کی دعا مانگی اور شعبان میں بھی آپ نے برکت کی دعا مانگی۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تو ہمیں برکت میں، تو ہمیں رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں شعبان کے ذریعے سے رمضان تک ملا دے، شعبان کے ذریعے سے رمضان تک ملا دے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اب اس مہینے میں ادھر ادھر نہیں گزارنا ہے، ہمیں اس مہینے میں اپنے معمولات کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس مہینے کا احترام اور اس کی عظمت بجا لا کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور نیک کر کے پیش کرنا ہے۔ چونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالی رزق لکھتا ہے اور مرنے والوں کا نام بھی لکھ کر فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ اس سال، آنے والا سال کس کو مرنا ہے اور کس کے نام اعمال میں کون سا رزق ہونا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لکھ کر دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ شعبان کے روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی مہینے میں اپنے بندوں کی قسمت میں، اپنے بندوں کے مقدر میں رزق لکھتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارے مقدر میں رزق لکھے تو میں اس حال میں اس حال میں رب کے حضور رہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں اور رب کائنات ہمارے مقدر میں رزق لکھے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے موت کا بھی ذکر آیا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کے نام اعمال میں موت لکھتا ہے اور لکھ کر فرشتوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ آپ کثرت سے اس کا روزہ رکھتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے موت
کا نامہ لکھتا ہے تو میں اس حال میں رہوں کہ رب کائنات موت کا نامہ لکھے اور میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کی عظمت اور اس کا تقدس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ ہم نے جو رجب کے مہینے میں نیکی کا بیج بویا ہے اپنے سینے میں، اپنے دل کی زمین پر، اس زمین کی سینچائی ادھر ادھر کی لغویات سے نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کے ذریعے سے کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں۔ ایک تابعی کا ذکر ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نکلتا تھا تو وہ اپنی دکان پر تالا لگا دیتے تھے۔ اپنی دکان، جو ہی شعبان کا چاند نکلا انہوں نے اپنی دکان پر تالا لگا دیا، اور پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے اپنی دکان میں کیوں تالا لگا دیا؟ تو فرمایا کہ میں اپنی دکان پر تالا لگا کر کے دنیا کے سارے جھمیلوں سے الگ ہٹ کر اپنے اس 2 مہینے کو اس لیے خاص کرنا چاہتا ہوں تاکہ رب کے حضور قرآن پاک کی تلاوت کر کے رب کے حضور حاضر رہوں، میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کروں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک بننے کی کوشش کروں۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، لوگ تو ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے اس مہینے میں صرف اس لیے کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیا تھا تاکہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی عظمت اور اس کے برکتوں کو لوٹنے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جب کوئی ایک ہدف ہوتا ہے، ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو یکایک فوراً اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے گھر جانا ہو، ابھی فوراً آپ گھر کے لیے نہیں نکل سکتے، سفر کے لیے نہیں نکل سکتے، بلکہ اس کے لیے 1 دن 2-4 گھنٹے پہلے سے آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، تب جا کے آپ سفر پر نکلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سفر کامیاب ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ سارے لوازمات کو آپ اپنے سوٹ کیس میں بند کرتے ہیں، پھر سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو خسارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی سفر کا حال ہے۔ رمضان المقدس کا مہینہ ہمارے بیچ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ دے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ہمیں یہ اچھی طرح سے نصیحت ملتی ہے، اور ہمیں یہ اچھی طرح سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ لوگوں، رمضان کا مقدس مہینہ جس میں رحمتوں اور برکتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، اس نزول کو، ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو، اس کی تیاری ابھی سے کرو، اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے تم ابھی سے مستعدی کے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں اس مہینے میں خیرات و برکات کر کے رمضان کے مقدس مہینے کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔